بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کی زندگی کے حالات آپ سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی میں ایک نمایاں واقعہ جو پیش آیا اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، اور اس سلسلے میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ الفیل۔ وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہوا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے لوگ ویسے سالوں کی گنتی نہیں کرتے تھے، بلکہ جس سال میں جو واقعہ پیش آتا، مشہور واقعہ، اس سال کو اسی کی طرف نسبت کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش جس سال ہونی تھی، اسی سال یہ ہاتھیوں والا، اصحاب فیل والا واقعہ پیش آیا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا سال بھی عرب میں یادگار رہے۔ تو ہوا یوں کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ یہ بڑا ہی مغرور اور سرکش حکمران تھا، اور اسے اپنی ذاتی نمائش کا بڑا شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر طرف اس کی شہرت ہو، لوگوں کی زبان پر اس کا نام ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہو۔ اسی وجہ سے وہ اپنی شہرت کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کرتا۔ ایک دن جب اس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، اس بارے میں اس نے غور کیا کہ ہزاروں لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ارد گرد سے مکہ میں آتے ہیں، اور مکہ کے اندر ان کا آنا یہ بڑا ہی والہانہ ہوتا ہے، بڑے جذبات کے ساتھ آتے ہیں، دیوانگی کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ ان کی عقیدت مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے، جو ایک عمارت ہے، اس سے لگی ہوئی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ ایک کچی عمارت ہے، اور اس کے اوپر ایک غلاف ہے، اس کے علاوہ اس عمارت میں دیکھنے لائق تو کوئی چیز ہے نہیں۔ ایک پرانی عمارت سے عرب والوں کو اتنی وابستگی ہے، تو کیوں نہ میں یمن کے اندر ایک ایسی عمارت اور ایسا کعبہ بناؤں کہ جس کے اندر زیب و زینت کے تمام چیزیں مہیا کر دوں، اس کو مکمل آراستہ کروں، اور بہترین طریقے سے اس کو بنواؤں تاکہ لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں۔ اس اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے بہترین ماہر انجینئروں سے ملاقات کی، اور پھر انہیں اپنی فنی مہارت دکھانے کے لیے ایک جگہ بھی دی کہ تمہیں یہاں پر اس جگہ پر ایک ایسی عمارت تیار کرنی ہے، ایک ایسا کعبہ تیار کرنا ہے کہ جیسی خوبصورت عمارت پوری دنیا میں اور کہیں بھی نہ ہو۔ اس کے لیے تم
جتنے بھی اخراجات مجھ سے طلب کرو گے، جس چیز کا بھی مطالبہ کرو گے تمہیں مل جائے گا، بس یہ ہے کہ عمارت ایسی بننی چاہیے کہ جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے اور بار بار اسے دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے۔ تو یہ جب اس نے انہیں ہدف دیا اور وہ لوگ کام پر لگ گئے، اپنی پوری مہارت اور اپنی پوری کوشش اس تعمیری کام میں انہوں نے لگائی، یہاں تک کہ ملکہ بلقیس کے محل کے جو کھنڈرات وہاں پر تھے، اس کے اندر جو آرائش اور زینت والے پتھر تھے، منقش پتھر تھے، وہ بھی منگائے گئے، اور پھر اس میں سنگ مرمر، اسی طریقے سے سنگ یشب، یاقوت، زر و جواہر، چاندی، سونا، یعنی آرائش کی کوئی چیز باقی نہیں رکھی گئی، ہر چیز اس میں لگائی گئی تاکہ وہ عمارت زیادہ سے زیادہ خوبصورت تیار ہو۔ جب کام مکمل ہوا تو ایک عالیشان اور روشن محل کی طرح عمارت تیار ہوئی۔ جب ابرہہ کو بتایا گیا کہ عمارت تیار ہو چکی ہے، ابرہہ آیا اور اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ واقعی میں نے جیسا کہا تھا ویسی ہی عمارت تم لوگوں نے بنائی ہے کہ جو دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت عمارت تم لوگوں نے تیار کی ہے، اب میرا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اس نے عرب میں اعلان کروایا کہ تم لوگ مکہ میں جاتے ہو حج کرنے کے لیے، اس پرانی عمارت کا حج بہت کر چکے، اب یمن کے اندر میں نے تمہارے لیے ایک نیا کعبہ تیار کیا ہے جس کی خوبصورتی کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ اگر تم حج کرنا چاہتے ہو تو اب اس نئے کعبے کا حج کرنے کے لیے آؤ اور اس کی زیارت کرو، اس کو دیکھو۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو لوگ جو ہے دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ دیکھیں کہ اس نے کیا بنایا ہے۔ جب ساری دنیا سے لوگ آنے لگے اس کی عمارت کو دیکھنے، اس کا مقصد بھی پورا ہوتا نظر آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے اس کو دیکھنے آ رہے ہیں، تو بنو کنانا کا ایک شخص، اسے بڑا غصہ آیا، جو مکہ کا رہنے والا تھا، کہ اس نے جو ہے مکہ کے مقابلے میں، خانہ کعبہ کے مقابلے میں عمارت تیار کروائی ہے اور وہاں لوگوں کو وہ بلا رہا ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ اس عمارت کو بدنام کیا جائے، تو بنو کنانا کا ایک شخص وہاں گیا اور وہاں جا کر کے اس نے غلاظت بکھیری اور ہر طرف جو ہے بدبودار چیزیں پھیلا دیں اور وہاں کی خوبصورت چیزوں کو جو ہے بالکل بدصورت کر دیا، اور پھر وہاں سے وہ نکل گیا۔ وہاں کے خادموں نے ابرہہ کو بتایا، بادشاہ کو، کہ تم نے جو کعبہ بنایا ہے، تو بنو کنانا کا ایک شخص آیا اور اس نے اس طرح تمہارے کعبے کی بے حرمتی کی اور یہاں غلاظتیں بکھیر دی ہیں، گندگی پھیلا دی ہے۔ تو لوگ جو ہے اس کی وجہ سے بہت ہی حیران ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا، برداشت نہ کر سکا کہ میں نے جس کعبے کو بنایا اس کی ایسی توہین کی گئی۔ اس نے قسم کھا لی کہ جس طرح مکہ والوں نے میرے بنائے ہوئے کعبے کی بے حرمتی کی ہے، تو اب میں بھی جاؤں گا اور مکہ جا کر کے خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ قسم کھا کر کے اب وہ وہاں سے روانہ ہوا، 60,000 کی فوج اپنے ساتھ لے کر کے، اور اس میں بڑے بڑے ہاتھی بھی ساتھ میں تھے۔ جب یہ مکہ کے قریب پہنچا، حضرت عبد المطلب کو بھی اس کا علم ہوا کہ ابرہہ بادشاہ یمن کا برے ارادے سے آ رہا ہے اور 60,000 کی فوج لے کر کے آ رہا ہے۔
تو فکر مند تو ہوئے، لیکن انہیں اطمینان تھا کہ اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ ابرہہ نے مکہ کے قریب میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور وہاں پر پڑاؤ کرنے کے بعد اپنے فوجیوں کو کھلی اجازت دے دی کہ جاؤ جس کا مال ملے لوٹ لو۔ جو جانور مکہ کے ارد گرد چر رہے تھے وہ سب وہ لوٹ کر کے لے گئے۔ ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے جو ابرہہ کی فوج لے کر کے چلی گئی۔ ابرہہ نے اپنے ایک امیر کو، اپنے ایک سپہ سالار کو جس کا نام حناطہ تھا، بھیجا کہ جاؤ اور عبد المطلب کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ ہم یہاں پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو گرائیں گے۔ جس طرح ہمارے کعبے کی بے حرمتی کی گئی، ہم تمہارے کعبے کو اب نہیں رہنے دیں گے، اسے گرا دیں گے۔ اگر تم مزاحمت کرو گے تو پھر ہمیں تم سے جنگ کرنی پڑے گی، اور اگر تم کوئی مزاحمت نہیں کرتے، ہم سے مقابلے کے لیے نہیں آتے، تو پھر ہم خانہ کعبہ کو گرا کر کے چلے جائیں گے، تم سے ہم کوئی جو ہے جنگ نہیں کریں گے۔ حناطہ اب اتنے بڑے لشکر کا سپہ سالار تھا، 60,000 کا لشکر تھا یہ فوج۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسے اپنی طاقت کا نشہ تھا، کمانڈر تھا یہ بڑا، تو عظیم فوج کا کمانڈر ہونے کا ایک غرور الگ ہوتا ہے۔ تو وہ نہایت ہی متکبرانہ چال چلتے ہوئے پہنچا ہے حضرت عبد المطلب کے پاس کہ انہیں جو ہے ابرہہ کا بادشاہ کا، طاقتور بادشاہ کا فرمان سنا دے، اور انہیں لے کر کے وہاں پہنچے۔ بڑی جو ہے طاقت کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ غرور کے ساتھ وہ حضرت عبد المطلب کے سامنے آیا، لیکن جیسے ہی حضرت عبد المطلب کے چہرے پر نظر پڑی، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت عبد المطلب کے چہرے پر سرکار کا نور چمک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے وہ حامل تھے، ان کی پیشانی میں حضور کا نور چمک رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ امام زرقانی نے لکھا ہے، نظر الی وجہ عبد المطلب خضع وتلجلج لسانہ وخر مغشیا علیہ۔ جب اس نے حضرت عبد المطلب کے نورانی ضیابار چہرے کو دیکھا تو اپنا سارا غرور بھول گیا، اور آپ کے چہرے کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگا، زبان لڑکھڑا گئی۔ فکان یخور کما یخور الثور عند ذبحہ، تو اس کے گلے سے ایسی آواز نکلنے لگی جیسے بیل کو ذبح کرتے وقت اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے۔ جب بیل کو ذبح کیا جاتا ہے تو جیسی آواز نکلتی ہے، یعنی بول بھی نہیں پا رہا تھا وہ حضرت عبد المطلب کے سامنے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ فلما افاق، جب اسے ہوش آیا، خر ساجدا لعبد المطلب، تو اس نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا، سجدے میں گر گیا۔ اب یہ تو کوئی دین اسلام کا وہ تھا نہیں، مسلمان تو تھا نہیں، اور اس وقت ابھی حضور کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا رعب تھا۔ جب حضور کا نور حضرت عبد المطلب کے چہرے میں اپنی شعاعیں ظاہر کرتا ہے تو اس نور کا رعب ایسا ہوتا ہے، تو پھر خود ہمارے آقا کے چہرے کا رعب و دبدبہ کیسا ہوگا۔ کئی کلومیٹر دور سے کافر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رعب سے کانپ جایا کرتے۔ وقال اشہد انک سید قریش حقا، وہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی مکے کے اور قریش کے سردار ہیں، سرداری آپ کے لائق ہے، آپ کے چہرے کے اندر ایسی وجاہت ہے، ایسا دبدبا ہے آپ کے چہرے کے اندر۔ جب اسے ہوش آیا، تھوڑا سنبھلا، تو پھر اس نے کہا کہ آئیے، آپ کو ابرہہ بلا رہا ہے۔
اور ابرہہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، یمن کا بادشاہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب وہاں پہنچے۔ امام زرقاری ابن ہشام نے لکھا ہے وَكَانَ عبد المطلب أَوْسَمَ النَّاسِ وَأَجْمَلَهُمْ وَأَعْظَمَهُمْ۔ جب حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ابرہہ کے پاس پہنچے، ابرہہ ایک بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے خیمے میں اپنے تخت پر براجمان تھا، اور حضور کے چچا حضرت عبد المطلب جب وہاں پہنچے، حضرت عبد المطلب حسن و جمال اور عظمت و جلال کی ایک نمائندہ مثال تھے۔ جب ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا، فلما رآہ ابرہہ اجلہ واعظمہ واکرمہ ان یجلسہ تحتہ، تو اس پر بھی رعب طاری ہو گیا، اور وہ حضرت عبد المطلب سے تکریم سے پیش آیا، اور اسے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں تخت پر بیٹھوں اور مکے کے سردار عبد المطلب کو نیچے بٹھاؤں۔ بادشاہ کے اوپر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے حضرت عبد المطلب کو اپنے تخت پر جگا دی اور خود نیچے بیٹھ گئے۔ یہ رعب تھا حضرت عبد المطلب کا حضور کے چچا کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔